السلام علیکم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پر کیسے پرورش پائی اور ان کی پیدائش کا واقعہ؟ تو فرعون جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کی قوم پر بے انتہا کا ظلم کرتا تھا، ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ آ رہی ہے اور وہ اس کی پوری سلطنت کو ختم کرتی ہوئی جا رہی ہے، صرف اور صرف بنی اسرائیل کی قوم ہے جو محفوظ ہے۔ تو وہ نجومیوں کو بلاتا ہے اور اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تو وہ نجومی بتاتے ہیں کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری پوری کی پوری سلطنت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ یہ سن کے فرعون کو بہت غصہ آتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ اپنے سارے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جا کے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو ان سب کو ختم کر دے، سب کو مار دے، تاکہ کوئی بچے ہی نہ کہ جو اس کی سلطنت کو ختم کر سکے۔ تو انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خبر آئی کہ وہ ماں بننے والی۔ انہوں نے یہ بات سب سے چھپا کے رکھی، ان کو پتا تھا اگر کسی کو پتا چل جائے گا تو وہ ان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد مار دیں گے، تو انہوں نے وہ بات چھپا کے رکھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پھر ان کو پتا چل گیا کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ ان کے پیچھے لگ گیا، ان کے بچے کو ڈھونڈنے لگ گیا کہ وہ ان کو مار دے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا اور وہی بھیجی کہ تم اس کو ایک تابوت میں، ایک بکسے میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دو اور ہم اس کو ساحل پہ پہنچا دیں گے اور اس کی پرورش اس گھر سے کروائیں گے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس کو دریا میں بہا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو بولتی ہیں کہ تم ساحل پہ ساتھ ساتھ جاؤ، دیکھو کہ یہ کہاں پر جا کے رکتا ہے اور کون لوگ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو ان کی بیٹی دیکھتی ہے کہ وہ ساحل کے آگے پہ جا کے رکا، تو جو محل کے لوگ تھے انہوں نے وہ بکسے کو اٹھایا اور اس کو جا کے فرعون کے پاس لے گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے جب وہ بکسہ کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو لوگوں نے بولا کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہو تو اس کو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت میں نے تیرے پہ ایسی خوبصورتی اور تیرے چہرے کو ایسا کر دیا کہ ہر کوئی دیکھ کے مطلب تیرے چہرے پہ فدا ہو گیا کہ کوئی کچھ کہہ نہ سکے۔ تو ان کی جو بیوی تھی فرعون کی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جو بہت نیک خاتون تھی، انہوں نے بولا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو، ان کی اولاد نہیں تھی، کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو گود لے لیں اور اس کو اپنا بچہ بنا کے پالیں۔ تو اس طرح فرعون بولتا ہے کہ صحیح ہے اس کو لے لو، بٹ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، صرف تو ہی پال اور تیرے لیے اس کے دل میں محبت ہے، میرے دل میں کچھ نہ ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا، بٹ وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے بولا تھا کہ میں نے تیرے دل میں ایسا کچھ ڈال دیا تھا جس سے تو کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پھر وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بولتی ہے میں آپ کو ایک گھر بتاؤں جہاں پر وہ دودھ پلا سکتی ہیں۔ پھر وہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گھر پر لے کے جاتی ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ پینے لگ جاتا ہے۔ اس طرح ان کی ماں بھی ان سے واپس مل جاتی ہیں۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، پورے جوان ہو گئے تھے، تو وہ ایسے ان کا اپنے قبیلے بنی اسرائیل میں بھی آنا جانا تھا۔ تو ایسے ایک دن وہ جیسے محل سے کافی دور تھا، شہر کا علاقہ سمجھ لیجیے جیسے ہوتا ہے، وہاں تھے، تو وہاں گئے تو وہاں پہ ایک اسرائیلی جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھا اور ایک بنی اسرائیل کا بندہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ بہت صبح کا وقت تھا، تو باقی سارے لوگ تو کافی غفلت میں سوئے پڑے تھے، تو پھر وہ ان کی آ کے مدد کرنے لگے۔ تو جیسے انہوں نے ایک وہ اسرائیلی بندے کو پیچھے کرنے کے لیے ایک مکہ لگایا، وہ اتنی زور سے لگا کہ اس اسرائیلی بندے کی اسی وقت ہلاکت ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئے اور گھبرا گئے، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے بہت معافی مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں خیر معاف تو کر دیا، پر جب وہ رات کو سوئے مطلب جا کے لیٹ گئے تھے کہ صبح کا یہ وقت تھا، تو اٹھے بہت پوری صبح ہو چکی تھی، تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں دوبارہ سے کسی کو پتہ نہ چل گیا ہو تو میری تو پھر کیا نام ہے شامت آ جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، اللہ پاک نے خیر تو انہیں معاف تو کر دیا، لیکن جیسے وہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی بندہ ایک اور بندے سے باہر لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جا کے بولتے ہیں مطلب تو ہی غلطی پہ تھا، تو ہی شر پسند ہے اور تو ہی شر پہ لا رہا تھا یہاں پر۔ تو یہ اس بندے کو بول رہے تھے، تو اور وہ جا کے اس اسرائیلی بندے کو روکنے لگے، لیکن جس بندے سے پہلے لڑائی ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کا تھا، اسے لگا کہ وہ مجھے ہی بول رہے ہیں، تو اس نے خود ہی اگل دیا کہ ارے تم اس کو مجھے بھی مارنے لگے ہو، جیسے تم نے رات میں اس بندے کو مارا تھا مجھے بھی مار دو گے۔ تو اسی کے منہ سے بات نکل گئی اور وہ سب جگہ پھیل گئی، تو یہ بات فرعون کے دربار تک ہی پہنچ گئی۔ تو وہاں پہ منصوبہ بندی بننے لگ گئی کہ یہ تو غلام قوم میں سے ہی تھا بنی اسرائیل کا،
تو ضرور یہ اب ہمارے جو غلاموں ہیں وہاں پہ سرکشی نہ پھیلا دے، تو وہاں ان کے قتل کی منصوبہ بندی بننے لگ گئی۔ تو اتنے میں جو ان کا ایک وفادار ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ بھاگتے ہوئے آ کے ان کو یہ سب بتا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، کبھی وہ تمہیں قتل ہی نہ کر دے۔ اب وہ مدین کی طرف نکل گئے، تو جب وہ مدین کی طرف نکلے تو وہ بہت ہی زیادہ صحرا والا علاقہ تھا، اسے پار کر کے کہیں آگے جا کے وہ مدین کا علاقہ، تو وہ بڑے اللہ پاک سے دعا کر کے اللہ پاک تو ہی میری مدد کرے گا اور اس راستے سے مجھے نکالے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریگستان کا علاقہ ہے، کسی کو رستہ تو پتہ نہیں ہوتا، تو گم ہو کے ہی مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خیر لیکن اللہ کے حکم سے وہ پار کر گئے، تو وہاں پہ جہاں ایک کنواں ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہ جب وہ پہنچے تو دیکھا تو کافی سارے لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہیں کچھ خواتین کھڑی تھیں، دو وہ کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا جا کے کہ آپ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں اور میں ان جیسے لوگ کافی مرد حضرات کے درمیان میں آ کے لڑ جھگڑ کے پانی نہیں پلا سکتی، تو ہم ان کے جانے کے بعد ہی پلائیں گے اپنی بکریوں کو پانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت دلیر تھے، ان میں تو بہت زیادہ نیکی تھی، تو انہوں نے ان کی بکریوں کو لے کے خود پانی پلا کے بنا کسی اجرت کے انہیں دے دیا۔ تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں پہ کوئی جان پہچان کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر وہ ایک پیڑ کے سائے کے تلے جا کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ پاک سے مدد کی پکار کرنے لگے، یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں ان دو خواتین میں سے ایک خواتین چلتی ہوئی آتی ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولتی ہیں کہ آپ آئیے، ہمارے والد صاحب ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ جو ان کے والد صاحب ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں بھی جیسے دین تو پھیلا ہوا ہی تھا، تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں اپنا سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بندے کو۔ تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے، تم یہاں رہ لو اور یہاں پہ اس کی فرعون کی جو ہے رسائی نہیں ہوگی، تم یہاں سکون سے لے لو، لیکن تم میرے گھر پہ 8 سال تک کام کرو، اور جب تم 8 سال تک کام کر لو گے تو تمہاری میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ تو وہ جب ان کی بات مان لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے گھر میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ان کی مدت پوری ہوتی ہے تو وہ ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ باقی کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔